السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ سحر نے فون پر بات کرتی عائشہ کو آواز دی، کیونکہ کافی دیر سے وہ فون کان سے لگائے خاموش کھڑی تھی۔ وہ سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ کس کا فون ہے؟ ساحر نے عائشہ کے دیکھنے پر پوچھا تو اس نے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ ساحر اٹھ کر اس کے پاس آیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کس کا فون تھا؟ ساحر نے پریشانی سے پوچھا۔ ساحر، میری امی کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، وہ ساحر کی جانب دیکھ کے بولی۔ ساحر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سمر اور عائشہ بھی عائشہ کو روتے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ تم پکنک کر لو، ہم لوگ آج ہی انڈیا جائیں گے، ساحر نے چند پل خاموش رہنے کے بعد کہا، جس پر عائشہ نے اسے حیرانی سے دیکھا، جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ سمر اور عائشہ نے بھی ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ٹینشن مت لو، کچھ نہیں ہوگا انہیں، ٹھیک ہیں وہ، ساحر نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے بھی اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ساحر نے کرسی پر رکھا، اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا اور باہر جانے لگا۔ ساحر، عائشہ نے اسے آواز دے کر روکا اور دھیمے قدموں سے چلتی اس کے پاس آئی اور بنا کچھ بولے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ساحر کو وہ لمحہ بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ ایک پل میں عائشہ کی ہر کیفیت اسے دل میں محسوس ہونے لگی۔ اس نے دونوں بازو اس کے گرد حائل کر دیے۔ عائشہ اور ساحر کے ساتھ عائشہ بھی جا رہی تھی، لیکن سمر کو وہاں رکنا پڑا، کیونکہ اس کے دوست رومی کی شادی تھی اور اسے کالج سے چھٹی نہیں تھی۔ ساحر 1 گھنٹے کے سفر تک مسلسل خاموش اور پریشان سا رہا تھا۔ عائشہ کھڑکی والی سیٹ کی جانب بیٹھی، اب سو چکی تھی۔ عائشہ نے بلا آخر اس سے پوچھ ہی لیا۔ جواب میں ساحر بولا، میں ایک اچھا شور نہیں ہوں نا عائشہ؟ وہ سر اس کی جانب موڑتے ہوئے بولا، تم دنیا کے سب سے اچھے شور ہو۔ عائشہ نے پوری سچائی سے جواب دیا۔ وہ کسی بھی بات کے لیے اسے کبھی ذمہ دار نہیں سمجھتی تھی۔ نہیں، میں نہیں ہوں، میں تم سے محبت کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن اس محبت کو نبھا نہیں سکا۔ مجھے کبھی تمہاری تکلیف نظر نہیں آئی، دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن تم سے تمہاری دنیا چھین لی میں نے۔ اپنوں کی کمی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس کیفیت سے گزر چکا ہوں، پھر بھی تمہارے ساتھ وہی کیا میں نے۔ عائشہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم مجھے معاف مت کرنا کبھی۔ اس کے لیے اس نے عائشہ کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کی انگلیوں کو پر کس کیا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، عائشہ نے اپنی بات دہرائی۔ ساحر نے سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ عائشہ اس کے بازو پر سر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ان کی گاڑی ٹھیک گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ساحر گاڑی سے باہر نکلا۔ اسی وقت عمران گھر کے گیٹ سے باہر آیا۔ دونوں کا سامنا ہوا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو بے یقینی کی کیفیت میں دیکھا۔ ساحر 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے ہوئے عمران کے گلے لگ گیا۔ عمران نے بھی تمام باتوں کو بلا کر اسے گلے لگا لیا۔ عائشہ اور عائشہ دونوں گاڑی سے باہر نکل کر دونوں کو کتنی ہی دیر تک اسی طرح سے دیکھتی رہی۔ عمران پیچھے ہوا اور سرخ آنکھوں سے ساحر کو ناراضگی سے دیکھنے لگا۔ عمران، معاف کر دے یار، ساحر کو اسے ایسے دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ کتنا کچھ کھو دیا تھا تم نے، جو بہت انمول تھا سالے، دوستی توڑ کے گیا تھا نا تو۔ عمران نے دکھ بھری آواز میں کہا، تو روک نہیں سکتا تھا کیا؟ کیوں نہیں روکا مجھے؟ جانتا ہے نا میں بے وقوف ہوں، سوچ سمجھ کر کچھ نہیں کرتا۔ عائشہ نے اسے ایسے بچوں کی طرح روتے صرف اس وقت دیکھا تھا جب دادی اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ میرے دوست کے سر پر جو انا کا بھوت سوار تھا نا، اس سے میں ڈر گیا تھا۔ ہاں تو اتار دیتا نا میرے بھوت کو، کیوں نہیں اتارا؟ مارتا مجھے، کچھ بھی کرتا، غلطی ہو گئی، عمران نے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک کے بعد
ایک دو تین تھپڑ لگا دیے۔ عائشہ نے منہ پر ایک دم سے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ساحر کو ان تھپڑوں کا احساس اتنا نہیں ہوا جتنا اس نے اتنے سالوں میں اپنے دوست کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ ساحر نے عائشہ کی جانب اشارہ کر کے بتایا تو وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ عائشہ سے مل کر اس نے ڈھیر ساری شکایتیں کی لیکن اس نے کوئی صفائی نہیں دی، بس سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ سب ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ریحان اور فائزہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے۔ عائشہ کو دیکھ کر ریحان اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کی گود میں موجود سارے کاغذات گر گئے تھے۔ عائشہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ کر اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ریحان کو ایک پل کے لیے یقین نہیں ہوا لیکن جب اسے احساس ہوا کہ یہ سچ ہے تو اس نے بھی عائشہ کا ساتھ دیا۔ اتنے سالوں تک آپ کو آپ کی بہن سے دور رکھا میں نے، اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ آج آپ مجھے میری اس غلطی کے لیے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ جب ریحان کی نظر ساحر پر پڑی تو ساحر نے عائشہ کو دیکھ کر کہا۔ ریحان عائشہ سے الگ ہو کر ساحر کے پاس آیا۔ غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری ہے۔ تم نے ہر بار بھائی بن کر دکھایا۔ یہ دشمنی تو میری فضول سوچ کی وجہ سے ہوئی اور ہر کسی کو تکلیف دینے کا ذمہ دار میں ہوں، صرف میں۔ تم ہمیشہ اپنے بن کر رہے مگر میں نے تمہیں پرایا سمجھا۔ ریحان نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، ذمہ دار صرف وقت تھا جو اس وقت بے وفا تھا اور آج مہربان ہے۔ بھول جاتے ہیں پچھلا سب کچھ، اس برے وقت کے صفحے کو زندگی کی کتاب سے نکال کر پھینک دیتے ہیں اور اس اچھے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ عمران نے دونوں کو دیکھ کر کہا تو دونوں مسکرا دیے۔ کبیر کی گاڑی آ کر گھر کے سامنے رکی تھی۔ جنت کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسے لے کر باہر گھمانے گیا تھا تاکہ اس کا موڈ ٹھیک کر سکے۔ دادی کی طبیعت کا سوچ کر آج کل وہ پریشان رہتی تھی، اس سے پریشانی دور کر سکے۔ جنت گھر آ چکی تھی۔ گاڑی رکنے کے بعد بھی اگلے 1 منٹ تک وہ سامنے نظریں جمائے یوں ہی بیٹھی رہی تھی۔ جب کبیر نے کہا میں چلتا ہوں، وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جنت سمائل کرتے ہوئے اندر جاؤ، کبیر نے روک کر کہا تو اس نے بامشکل مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اندر آ کر اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے لیے بے یقین تھا۔ وہ جیسے اس وقت کو بھی ایک خواب میں مبتلا تھی۔ پھپھو دادی سے مل رہی تھی اور فائزہ اور علیشہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ایک صوفے پر عمران، ریحان اور ساحر تینوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سب کچھ ویسا تھا جو وہ خواب میں دیکھتی رہی۔ جاگتے ہوئے سوچتی رہی تو وہ اتنی آسانی سے کیسے یقین کر پاتی کہ یہ حقیقت ہے۔ جنت آ گئی۔ فائزہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ روبوٹ کی طرح چلتی ان کی طرف آئی تھی۔ عائشہ نے اسے گلے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا اور اسے ساتھ ہی لگائے رکھا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کی پھپھو نے اسے بمشکل چپ کروایا تھا۔ سب کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن یہ سب ہوا کیسے تھا؟ یہ خیال آتے ہی وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ گیٹ کھول کر باہر نکلی تو کبیر اب تک وہیں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جیسے اسے یقین تھا جنت واپس آئے گی۔ یہ سب تم نے کیا نا کبیر؟ وہ دور سے ہی بولی۔ کبیر نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ وہ پاس آ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ تھینک یو کبیر، تھینک یو سو مچ، وہ پیچھے ہو کر بولی۔ کبیر میانکی انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ آج پہلی دفعہ وہ اس کے اتنے قریب آئی تھی۔ جنت کے جانے کے بعد بھی وہ اس کے سیر سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ تو اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ جو ساحر یعنی سمر کا ابو ہے اور اس کی پھپھو یعنی جنت کی پھپھو اور پھپھا جنت کا رشتہ سمر سے اسی
دن طے کر دے گا اور دادی کے کہنے پر وہ اگلے ہفتے ڈیٹس فکس کر دیں گے۔ جنت جس کے دل میں سمر کے بارے میں نفرت کی آگ جل چکی تھی۔ سمر نے بہت زیادتیاں کی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے فیوچر کو بھی لات مار دی تھی اور لندن کے کالج کو چھوڑ کر وہ واپس آئی تھی۔ اسی سمر سے اب اس کی اگلے ہفتے میں شادی ہونے جا رہی تھی اور ڈیٹ بھی فکس ہو چکی تھی۔ جنت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن یاد رکھیں جنت ایک درد دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے اپنوں کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، میری دادی کا دل ٹوٹے، میرے پاپا جو اتنی دیر پھپھو سے دور رہے اب پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے ملے ہیں، کہیں میری وجہ سے پھر یہ دوری شروع نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ کہنا چاہتی تھی لیکن چاہ کے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلے ہی دن سمر جب واپس آیا، لندن سے واپس آتا ہے تو دادی اماں سے مل کر جب وہ جنت کا سامنا کرتا ہے، یہ وہی جنت تھی۔ جنت کو ایک کالج میں، لندن کے کالج میں گزرا ہوا پل یاد آنے لگا اور سمر کی اپنے دوستوں سے مل کر ایک زیادتی انہوں نے جو جنت سے کی تھی، جنت کو وہ یاد آنے لگی تو وہ غصے کی آگ میں جلنے لگی۔ جب اس نے سمر کو دیکھا تو غصے میں وہ جل کر سب کے سامنے پٹ پڑی اور اس نے سب کے سامنے وہی ویڈیو سامنے کر دی جس میں سمر اور اس کے ساتھیوں نے جنت سے بہت برا کیا تھا۔ یہ سب اب اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ یہ دیکھنے کے لیے آپ کو اگلے ایپیسوڈ کے آنے تک ہمارا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔